زباں پہ آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، دھرتی کے اندر ایک مذہب جس کا ہمیں یقین تھا وہ رافضیت کا مذہب ہے۔ ان میں گالی دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ ابو بکر کو گالی دو ثواب ملے گا، عمر کو گالی دو ثواب ملے گا، عثمان کو گالی دو تمہیں ثواب ملے گا، حفصہ اور عائشہ کو گالی دو تمہیں ثواب ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کے کسی مذہب میں گالی دینا ثواب، دنیا کے کسی مذہب میں گالی دینا ثواب، لیکن رافضیت کے مذہب میں گالی دینا ثواب ہے۔ اور ایک اور مذہب کا بھی پتہ لگا ہے، ان کے ہاں بھی گالیاں دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ پیر علاؤالدین صدیقی، بہت بڑے پیر صاحب ہیں۔ یہ پیر صاحب برطانیہ سے نور ٹی وی چلاتے ہیں۔ یہ برطانیہ سے نور ٹی وی جو چلتا ہے، جس کے اندر نور نہیں ہوتا، شرک کے اندھیرے ہوتے ہیں، اس کو پیر علاؤالدین صدیقی صاحب چلاتے ہیں۔ تو اپنی ٹی وی کی 3ری سالگرہ پہ آئے اور کہنے لگے دیکھو بات سنو، میں جب مکہ مدینہ جاتا ہوں تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ایتھے کی کرنا ہے؟ اوتھے ہی کو بنا لو اپنا، لال شہباز قلندر کے دربار پہ چلا جایا کرو، وہیں پہ حساب کتاب برابر کر لیا کرو، یہاں آنے کی ضرورت کیا؟ کہا ہماری نماز نہیں ہوتی مکہ مدینہ والوں کے پیچھے، میں وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب شیخ سدیس حافظہ اللہ، شیخ شریم حافظہ اللہ جماعت کرواتے ہیں، شیخ حذیفی حافظ اللہ جماعت کرواتے ہیں مکہ مدینہ میں، کہتا میں ایویں کھلوتا رہنا مگر میں نماز سے پہلے پڑھ لی ہوندی، میری اینا مگر نماز نہیں ہوندی۔ ہم کہتے ہیں نصیب نصیب کی بات ہے، کوئی برطانیہ سے مکہ آ کر بھی بد نصیب رہتا ہے، کوئی مری سے مدینہ آ کر بھی بد نصیب رہتا ہے، اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ اللہ کہتا جیسا مشرک آیا تھا ویسے ہی واپس جا، ادھر سے پاک اور معافی نہیں ملے گی۔ خیر، اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے میں مکہ میں تھا تو ایک نے آ کر مجھے کہا کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگا ہوں، مجھے دعائیں نہیں آتی، طواف کرتے ہوئے کیا دعائیں مانگنی ہیں مجھے نہیں آتی۔ کہا میں نے اسے کہا کہ تجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی تو بسم اللہ پڑھ کے طواف کر لے۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ بھی ماں نہیں آتی، مجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی۔ کہا کوئی بات نہیں، پھر تم طواف کرو اور رمل کے پہلے 3 چکر رمل ادھر اچھل چل کے نا، اور پورے طواف میں وہابیوں کو گالیاں دیتے جاؤ۔ رافضی صحابی کو گالی دیتا ہے، رضا خانی وہابی کو گالی دیتا ہے۔ کہا پورے طواف میں گالی دیتے جاؤ، اچھلو، اور کہو وہابیو تہاڈی ایسی تیسی، وہابیو تہاڈی بنیاد رکھنے والے دی ایسی تیسی، یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دو، وہابیوں کو گالیاں دو، اہل حدیث کو گالیاں دو، اہل توحید کو گالیاں دو۔ پیر صاحب سے مرید عقل مند نکلا، وہ مرید کہنے لگا پیر جی میں بیت اللہ میں ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں گالی دوں؟ جو گناہ آپ یہاں بیٹھ کے کرو گے وہ گناہ ہوگا، وہی گناہ اگر آپ بیت اللہ میں جا کر کرو گے تو گناہ بڑا نہیں ہو جائے گا؟ گناہ بڑا ہو جائے گا نا۔ کیا آپ اللہ کے گھر میں آ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حاجی کو میں نے دیکھا جو اپنی کھنڈی پہ ٹیک لگا کے جہنم میں کھڑا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ حاجی کا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ حج کرتے ہوئے طواف کرتا، لوگوں کا سامان رکھا ہوا ہوتا، یہ اپنی کھنڈی میں ڈا کے کھینچ لیتا، اگر کوئی دیکھتا تو کہتا جی معلش غلطی ہو گئی، وہ کھنڈی میں اڑ گئی، میرا قصور نہیں، کوئی نہ دیکھتا تو قابو کر جاتا۔ اب یہ بیت اللہ میں چوری کر رہا، اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آیا، اس کی کھنڈی سمیت جہنم میں پھینک دیا۔ اس مرید نے کہا شاہ جی میں طواف کرتے ہوئے وہابیوں کو گالیاں دوں؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے گناہ ہوگا؟ کہا بے وقوف تیرے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا وہ ان کے پیچھے واقعی ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کہنے کہ یہ غلطی ہے۔ اس نے کہا تم کافر ہو، اس نے کہا یہ غلطی ہے چونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے۔ میں نے کہا صرف ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات، ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدھا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے، اور 2 کتے بھی ہیں اس میں، وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہے اس میں 1 گدھا اور 3 کتے مرے پڑے ہیں، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں۔ سارا جان پیتا ہے، تم کیوں نہیں پیتے؟ لما لا تشرب الماء من ذلك البئر، اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے۔ میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے۔ میں جاتا ہوں، حضرات لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، وقت سے پہلے میں سنتیں پڑھ لیتا ہوں، وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا ہوں، ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور میں ایک دوسری گل دساں، گل سن چنگی نہ لگ سی لیکن چونکہ میری گل ہے،
اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا، ان میں دستہ جانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کرن کی لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں دو تکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہ وہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھر چلو توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی، تو پہلے رمل ترے رمل ہونے سے اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسے کہتا ناک گالاں کٹی جا، توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں۔ حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دخل بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب۔ لیکن وابیت کے ساتھ اتفاق کرنا، شیعت کے ساتھ اتفاق کرنا اپنی قیامت کو غرق کرنے والی بات ہے۔ تو رافضیت صحابہ کو گالیاں دیتی ہے، ثواب کی امید رکھتی ہے، بریلویت وہابیوں کو گالیاں دیتی ہے، وہ بھی بیت اللہ میں جا کر طواف کرتے ہوئے اور امید رکھتی ہے کہ جناب ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ